بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کانسٹیٹیوشنل لا اور ایڈمنسٹریٹو لا کی کے تعارف پڑھا تھا۔ ایک کانسٹیٹیوشنل لا ہوتا کیا ہے، اس کی ٹائپس کتنی ہیں اور اس کی ہسٹری وغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان پڑھیں گے کہ جب پاکستان بنا تھا تو کون سا کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ تمام جو بھی کانسٹیٹیوشن 1973 تک آئے ہیں ان کے بارے میں ہم بریفلی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ ہو سکے۔ چلیں ہم بغیر کسی رکاوٹ کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب ہمارا پاکستان وجود میں آیا تھا 1947 میں، تو ہمارے پاس کوئی کانسٹیٹیوشن موجود نہ تھا، اس لیے ہم نے گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 کو بطور کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا تھا ان انیشیل ڈیز میں۔ اس کانسٹیٹیوشن جو تھا، یہ 1935 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، یہ باقاعدہ طور پر 1937 میں امپلیمنٹ ہوا تھا۔ اس میں ہم نے کچھ امینڈمنٹ کر کے اس کو باقاعدہ طور پر اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا۔ جیسے ایک امینڈمنٹ جو بڑی کامن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکمیت کا ذکر تھا، اس میں کراؤن کو حاکمیت کا ذکر تھا، لیکن ہم کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم نے جو حاکمیت کا تصور تھا وہ اللہ تعالیٰ کے اور آپ نے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی رکھی کہ تمام جہان کا مالک اللہ پاک ہے، اور اس وجہ تمام جہان کا مالک اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک، اور کیونکہ ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم جو بھی چیز ہوتی ہے ہم اللہ پاک کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، اور یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہر چیز کا حاکم جو ہے وہ اللہ پاک ہے۔ اس کی جو مین جو تھی سب سے اس میں کچھ جو تھی چند ایک جو مین جو اس کے فنکشنز تھے اس کانسٹیٹیوشن کے، وہ یہ ہیں کہ اس میں تمام جو تھی، سب سے پہلے فیڈریشن کو، جو فیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں فیڈرل لیول کے اندر وہ ورک کرتی ہے، اور اس میں صوبوں کو اٹانومی حاصل ہوتی ہے، اور اوپر وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ایک پاورفل ادارہ ہوتا ہے جو اوپر مین سینٹرل رول ادا کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو تھی، اس میں جو سینٹرل کو سینٹرل سے نیچے پاور ڈی سینٹرلائز کی گئی تھی اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے، اور جو پروونسز وغیرہ تھے اس کو اٹانومی دی گئی تھی کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں گے اور خود سب کچھ وہ کر پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو صوبوں میں موجود گورنرز وغیرہ تھے ان کو پاورز دی گئی تھی کہ وہ اپنے جو فنکشنز وغیرہ جو اپنا صوبہ وہ کس طرح چلائیں گے، یہ ان پر تھا، اور اس کے علاوہ گورنر جنرلز کو بھی پاورز دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے فیڈرل کوڈ بھی بنا تھا، اور اس کے علاوہ فیڈرل ریلوے اتھارٹی جو ریلوے آج کل جو چل رہی ہے، اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت، اسی ایکٹ کے تحت اسٹیبلش ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ ریزرو بینک آف انڈیا بھی، جو جسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج کل کہتے ہیں، یہ بیسیکلی اس وقت ریزرو بینک آف انڈیا تھا، اور یہ بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت قائم ہوا۔ اس کے علاوہ جو پبلک سروس کمیشن فار دی فیڈریشن اینڈ پروونسز، جیسے آج کل ہمارے جو ایف پی ایس سی کام کر رہی ہے، وہ اس وقت سروس کمیشن تھا، اور وہ اس وقت اسی ایکٹ کے ذریعے وجود میں آئی۔ اس لیے اس کے علاوہ ہر صوبوں میں ایک پبلک سروس کمیشن کا ادارہ قائم کیا گیا جس کے ذریعے میرٹ پر نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ اس کانسٹیٹیوشن کے جو بیسک مین پرپس تھے وہ 3 تھے۔ سب سے پہلے ایک فیڈریشن قائم کرنا تھی کہ جو اوپر ایک پاورفل انسٹیٹیوٹ ہوگا، سینٹرل پر بیٹھے گا، جو پروونسز وغیرہ کو انٹر کنیکٹ کرے گا،
اور اس کے علاوہ دوسری جو اس کا فنکشن وہ یہ تھا کہ جو صوبے ان کو اٹانمی نہ کہ اٹانمی دی گئی تھی، صرف وہ یہ نہیں کہ وہ اپنے فنکشنز چلا سکتے بلکہ وہ باقاعدہ طور پر قانون سازی بھی کر سکتے تھے صوبے کی حد تک۔ اس کے علاوہ جو برما جسے میانمار بھی کہتے ہیں، یہ انڈیا سے جدا کیا گیا تھا۔ یہ تین اس کے مین فنکشن تھے۔ اس میں جو پرووینس موجود تھی وہ سب سے پہلے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ پروونشل اٹانمی صوبوں کو دی گئی، اور آل انڈیا فیڈریشن جو تھی وہ قائم کی گئی، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کو پاور یہ تھی کہ وہ سینٹرل پر رہ کے تمام صوبوں کو انٹر کنیکٹ کریں گے اور اسی طریقے سے اپنی پاورز کو استعمال کریں گے، اور جو پوری ملک کی سطح پر جو بھی قانون سازی کی جائے گی وہ فیڈریشن کرے گی۔ اس کے علاوہ دہاڑگی ایٹ دی سینٹر، جو مین جو پاور تھی وہ سینٹرل کے پاس ہوگی، اور اس کو نیچے ڈی سینٹرلائز کیا گیا صوبوں کو، تاکہ وہ اپنے قانون سازی بھی خود کر سکے اور اپنے جو صوبوں کے فنکشنز ہیں وہ بھی خود چلا سکے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک کانسٹیٹیوشن لا جو ایک اس ایکٹ کی یہ خصوصیت بھی تھی کہ یہ ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا۔ جیسے ہم نے پہلے آپ ڈسکس پچھلے لیکچر میں اگر آپ نے وہ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پچھلے لیکچر میں وہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ایک ٹائپ ڈسکس کی تھی ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ ریجڈ کانسٹیٹیوشن پھر ڈسکس کر دیتے ہیں، یہ ایسا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جسے جو اتنی آسانی سے امینڈ نہیں ہو سکتا۔ اس جو ایکٹ تھا اس کی یہ پروویژن تھی اور یہ ایک تھی کہ یہ اتنی آسانی سے امینڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے 12 اکتوبر 1949 میں لیاقت علی خان نے اس وقت کی جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی وہ جو تھی اس کے اندر ایک ریزولوشن پیش کی جو بعد میں پاس کر دی گئی، اور اب تمام جو بطور پریمبل ہم کانسٹیٹیوشن میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھی یہ 12 اکتوبر 1949 کو لیاقت علی خان صاحب نے پیش کی تھی۔ اس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو اللہ پاک کی جو حاکمیت ہے وہ اللہ پاک سے بلانگ کرتی ہے، اور جو بھی ہمارے ملک میں جو کام وغیرہ کیے جائیں گے وہ قرآن اور سنت کو فالو کر کے کیے جائیں گے۔ تمام لوگ جو ہوں گے جو ریپریزنٹیٹیو ہوں گے وہ ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہوں گے جنرل پبلک کے، اور جنرل پبلک ان کو خود چوز کرے گی۔ اس کے علاوہ ان کو کہا تھا کہ دی پرنسپل آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس ایز، اس میں ایک جو بات کی گئی تھی کہ اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا اور جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا جو کام ہوتا ہے اس میں تمام لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہیں اور اس میں تمام قسم کو ایکول رائٹس دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو مسلمان ہوں گے وہ اپنی جو لائف ہے وہ اسلام کے مطابق گزاریں گے اور گزر بسر کریں گے۔ اس کے علاوہ منارٹی کے رائٹ حاصل دیے گئے تھے کہ ان کو روکا نہیں جائے گا، وہ اپنے جو اسلام کی تعلیمات وغیرہ ہے اس پر وہ تعلیمات وغیرہ دے سکتے ہیں اور اس پر ایزیلی اپنی جو عبادت وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو سٹرکچر پاکستان کا تھا وہ ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں جو سٹرکچر ہوگا اس میں ایک فیڈرل لیول ہوگا اور اس میں جو باقی جو صوبے ہوں گے ان کو ایک اٹانومی حاصل ہوگی تاکہ وہ اپنے ملک کے اپنے صوبوں کے فنکشنز اور اپنی قانون سازی کر سکیں۔ اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کیے گئے تھے جس میں فریڈم پرووائڈ کی گئی تھی، ایکویلٹی پرووائڈ کی گئی تھی، پراپرٹی ہر بندہ وہ لے سکتا تھا، پرچیز کر سکتا تھا اور فروخت کر سکتا ہے اور اپنا اوپینین ڈسکرائب کر سکتا ہے، فریڈم آف سپیچ دی گئی تھی، ہر بندہ اپنی عبادت کر سکتا ہے اور ہر بندہ اپنی جماعت وغیرہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں ایک مین بات آبجیکٹیو ریزولوشن میں یہ تھی کہ اس میں جوڈیشری کو
فل انڈیپینڈنس دی گئی تھی کہ وہ اٹانومس باڈی ہوگی، اور وہ ان کو وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت نہیں ہوگی، اور وہ اپنا فنکشنز خود کرے گی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تھا، جو تقریباً 9 سال بعد پاکستان نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا 1947 کے بعد، اس میں جو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا وہ 1956 کو انفورس کیا گیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن اسکندر مرزا نے انفورس کیا، جو اس وقت کے صدر پاکستان تھے۔ یہ پاکستان کے اس وقت کے پہلے صدر بھی تھے، اور انہوں نے جو گورنر جنرل کا عہدہ تھا وہ بالش کر کے صدر کا عہدہ قائم کر دیا، اور یہ پاکستان کے آخری گورنر جنرل بھی تھے اور پہلے صدر پاکستان بھی تھے، اور یہ وہ واحد بندے ہیں جو گورنر جنرل بھی رہے ہیں اور پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن 1956 کو انفورس کیا گیا۔ جو پاکستان کا نام تھا اس میں وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈسکرائب کیا گیا، جس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا، صرف جسٹ ریپبلک آف پاکستان تھا 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں، لیکن اس کو بعد میں 1956 میں امینڈمنٹ کر کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو صدر ہوگا پاکستان کا، وہ جو صدر ہوگا، جو کیونکہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کا مسلمان ہونا لازمی اس میں قرار دیا ہے۔ لیکن اسی کانسٹیٹیوشن میں یہ ایک چھوٹ تھی کہ جو پرائم منسٹر تھا، وزیر اعظم تھا، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں اس چیز کی ڈسکرائب نہیں کیا گیا تھا کہ آیا جو پرائم منسٹر تھا وہ مسلمان ہوگا یا نہیں، اس میں جسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہوگا۔ جو بھی قانون جو اس وقت موجود تھے 1956 میں یا 1956 سے پہلے، جو اس وقت انفورسیبل تھے، وہ جو تھے ان کو یہ ایک اس میں موجود تھا کہ وہ اسلام کے کانٹریری نہیں ہوں گے۔ جو بھی قانون اسلام کے کانٹریری ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور وہ بھی تھرو پراپر جوڈیشل سسٹم کے، یہ نہیں کہ ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا، پراپر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایڈوائزری اس کی یوز کی جائے گی پاور، اور اس کے ذریعے اس کو ایکٹ کو ختم کیا جائے گا جو اسلام سے مخالف ہو۔ اس میں اس کے سائلنٹ فیچرز یہ ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اس کا سائلنٹ فیچر یہ تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن تھا یہ ریٹن تھا، اس کے 234 آرٹیکلز پر مشتمل یہ ایک کانسٹیٹیوشن تھا، جو ایک ریٹن تھا اور ایک بک کی فارم پہ تھا، جو ایک کتابچے کی فارم میں تھا اور ایک بک میں پرنٹڈ ہوا تھا۔ اس کا دوسری بات ہے کہ یہ جو دوسرا اس کا سائلنٹ فیچر وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے مطابق تھا، اور اس پاکستان کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اس کا تھا وہ یونی کیمرل ہاؤس تھا، سینٹرل، یعنی اس میں جیسے ابھی مجلس شورا جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس کے 2 ہاؤسز ہیں، ایک لوور ہاؤس ہے اور ایک اپر ہاؤس ہے، جسے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، لیکن اس وقت جو تھی وہ صرف ایک ہی ہاؤس ہوتا تھا جسے سینٹرل ہاؤس کہتے تھے۔ اس کے علاوہ جو پروونسز کی جو اسمبلی تھی وہ یونی کیمرل ہے، جیسے آج یونی کیمرل ہیں، ایک اسمبلی پر مشتمل ہے۔ جو اس میں جو تھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کو پاور حاصل تھی کہ وہ کسی کو الیکٹ کرے، کسی کو الیکٹ نہ کرے، کس کو پارلیمنٹ کو کمپلیٹ پاورز دی گئی تھی اس میں۔ اس کے علاوہ جو سیپریشن آف پاورز ڈسکرائب کی گئی تھی کہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنی حدود القنوت میں رہ کر اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ ڈویژن آف پاورز دی گئی تھی کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ڈفرینٹ پاورز پرووائڈ کی گئی تھی کہ وہ جیسے جوڈیشری کو اٹانومی حاصل تھی کہ وہ اپنا کام کر سکتا تھا، اس طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ کو حاصل دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اڈلٹ فرنچائزڈ الیکشن، جو بھی
لیڈر جو تھا، جو پارلیمنٹ میں جو بھی آئے گا موجود ایز اے ممبر بن کر آئے گا، اس کے لیے وہ اڈلٹ فرنچائز الیکشن کے ذریعے ہو کر آئے گا۔ اس کے علاوہ اس میں جو سسٹم تھا، اس میں گورنمنٹ کا وہ فیڈرل سسٹم تھا، فیڈرل گورنمنٹ کی کا سسٹم تھا۔ اس کے علاوہ جو 10واں نمبر اس کا جو سائلنٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ہر انسان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور اس میں جو 11واں نمبر پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نیشنل جو لینگویج ہوگی وہ اس وقت کی جو تھی، کیونکہ اس وقت مشرقی پاکستان علیحدہ نہیں ہوا تھا، تو اس لیے جو نیشنل لینگویج تھی وہ اردو اور بنگالی تھی۔ اور نیم آف کنٹری جیسے ہم آلریڈی ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ جو نیم آف کنٹری تھا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا۔ اور اس کا آخری جو فیچر تھا وہ پاورز آف ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ دی گئی تھی کہ پاورز کے وہ اٹانومی حاصل ہوگی اور ان کو پاورز ہوں گے، وہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے وہ اس کانسٹیٹیوشن میں ان کی پاورز کو ڈسکرائب کیا گیا تھا۔ اس میں اس کانسٹیٹیوشن کو اسکندر مرزا نے ہی بیسیکلی اس کو ایبروکیٹ کر دیا تھا، اور چیف لا ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان کو 1958 میں اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ اور اس میں جو اس کی جو مین کازز تھی وہ چند ایک درج ذیل ہے کہ اس میں سب سے پہلے اس وقت سب سے پہلے جو تھی الیکشن، اس وقت تک 1956 سے لے کر 1958 تک کوئی ابھی الیکشن ہیلڈ نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو تھی انڈیو انٹرفیرنس تھی، پولیٹیکل پارٹیز جو تھی اور منسٹرز وغیرہ تھی، اور ان کی انڈیو جو تھی وہ انٹرفیرنس تھی پریزیڈنٹ کے معاملات میں۔ اسٹیبلڈ کیبنٹ تھی، کبھی ایک منسٹر چینج ہوتا تھا پھر دوسرا چینج ہوتا تھا، اس طریقے سے اسٹیبل جو تھی وہ کیبنٹ نہیں تھی۔ لیک آف لیڈرشپ، کوئی پراپر اس طریقے کا کوئی لیڈر اس وقت موجود نہیں تھا کہ جو ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ اس کے علاوہ جو بیوروکریٹس تھے ان کی بھی جو تھی انٹرفیرنس بہت زیادہ تھی، جو باقاعدہ طور پر انڈین سول سروسز کے تحت اس وقت، کیونکہ 1947 سے پہلے انڈین سول سروسز تھے، اس طریقے سے وہ جو اس وقت کام کر رہے تھے ان کی بھی انٹرفیرنس ہوتا تھا، ہر کام کو وہ روک لیتے تھے اس وجہ سے۔ لیک آف کریکٹر، مطلب جو پولیٹیشینس تھے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے اس وقت موجود تھے، اور ان کا کریکٹر فل بندے بھی نہیں تھے اس وجہ سے۔ اور اس میں جو بھی لیک آف ڈسپلن تھا، مطلب یہ تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے ہی لوگ تھے وہ باقاعدہ ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے اور معاملات کو اوور سیڈ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لیک آف ایجوکیشن تھی، اتنے وہاں پڑھے لکھے لوگ موجود نہ تھے، اور پبلک بھی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، جو اوپر حکمران تھے وہ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اور کرپشن بھی اس کی ایک مین وجہ تھی۔ اس کے علاوہ 1956 کے بعد ایک کانسٹیٹیوشن تھا، وہ کانسٹیٹیوشن تھا وہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن، جو کہ جنرل ایوب خان نے انٹروڈیوس کروایا تھا، جو 1962 کو ہوا تھا۔ اس کانسٹیٹیوشن بھی، یہ بھی کانسٹیٹیوشن ریٹن تھا، اور اس کے 250 آرٹیکل تھے، 250 آرٹیکل سے، اور 5 اس کے شیڈول سے۔ اور دوسری بات ہے یہ 1956 کی طرح ریجڈ نہیں تھا، بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن فلیکسیبل تھا، اور اس کو 2/3 میجورٹی کے تحت امینڈمنٹ کر سکتی تھی۔ جو فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ جو تھا وہ مینس یہ تھا کہ اس میں جو ویسے تو جو فیڈرل گورنمنٹ کا سسٹم تھا، لیکن جو اس میں نا کانسٹیٹیوشن کے اندر لسٹ موجود دی گئی تھی کہ جو مطلب یہ یونٹ وغیرہ کے بارے میں لسٹ موجود تھی کہ اسی کانسٹیٹیوشن کے بعد کہ کس کو کیا کیا پاورز موجود ہے، کس صوبے کو اور کیا پاور موجود ہے۔ اور جو بھی کیبنٹ تھی وہ اسمبلیز کو آنسریبل ہوتی تھی، کہ وہ جو بھی جو اس وقت کی جو اسمبلی ہوتی تھی اس کو آنسریبل ہوتی تھی کہ وہ جواب دہ ہوتی تھی کہ جو بھی معاملات ہوں گے اس کو وہ جواب دہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو تھی اس میں تو اس وقت باقاعدہ طور پر
کانسٹیٹیوشن کو تو جو اس کانسٹیٹیوشن میں جو پروونشل گورنمنٹ تھی ان کو اٹانومی تو دی گئی تھی، لیکن اس اٹانومی کے ساتھ ایک سیپریٹ لسٹ جو تھی اس کانسٹیٹیوشن میں انرول کی گئی تھی اینڈ میں، کہ اس کے مطابق وہ پاورس یوز کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اس میں جو فارم آف جو تھی وہ پریزیڈینشیل گورنمنٹ تھی، اس میں جو بھی پاورس تھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی، اور وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھے وہ اور جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اس وقت جو تھا وہ جنرل ایوب خان تھا، اور اس کے پاس وہ اتنی پاور تھی کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھائے گا، اور لیکن اس کو وہ آنسریبل نہ لیجسلیچر کے سامنے تھا، نہ اسمبلی کے سامنے تھا، نہ کیبنٹ کے سامنے، نہ کہیں بھی اس کے پاس لا تعداد اس کو پاورز دی گئی تھی۔ اس 1962 کانسٹیٹیوشن میں یہی ایک ہے سب سے بڑی جو بات ہے کہ اس میں پریزیڈنشیل گورنمنٹ جو تھی وہ تھی، اور اس میں جو پریزیڈنٹ اس وقت کا جو پاکستان کا جو پریزیڈنٹ تھا اس کو لا تعداد پاورز دی گئی تھی، اور یہی سیم جب 8th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں ہوئی 1973 میں، تو سیم سیمی پریزیڈنشیل گورنمنٹ قائم کر دی گئی تھی، جس میں پریزیڈنٹ اسمبلیز کو ختم کر سکتا تھا، ڈیزالو کر سکتا تھا بغیر کسی کنسلٹیشنز آف پرائم منسٹر اینڈ ادر کیبنٹ ممبرس۔ اس کے علاوہ یونی کیمبرل لیجسلیچر تھی، اس میں بھی ایک ہی مطلب نیشنل اسمبلی ہوتی تھی، اس میں بھی اپر اور لوور ہاؤس کا کانسیپٹ نہیں تھا، صرف ایک ہی اسمبلی ہوتی تھی۔ اس میں الیکٹورل اس میں جو تھی ایڈلٹ فرنچائز سسٹم تھا، اس میں الیکٹورل کالج کا فنکشن تھا جس کے ذریعے جو ممبرز تھے وہ الیکٹ کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بھی فنڈامنٹل رائٹس وغیرہ کا ذکر کیا گیا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو تھی وہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کی بات کی گئی تھی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری دی جائے گی، اور اس میں پرنسپل آف پالیسی کا فرسٹ ٹائم پرنسپل آف پالیسی اس میں اس کانسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، کہ جو پرنسپل آف پالیسی ہے اس میں ہمارے دوسرے ملک کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، ہم نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے، اس میں وہ ڈسکرائب کیا گیا تھا، اور جو بھی قوانین ہوں گے وہ اس میں جو 10واں نمبر سائلنٹ فیچر وہ یہ ہے کہ جو بھی قوانین ہوں گے وہ اسلام کے مخالف نہیں ہوں گے، جیسے 1956 میں بھی ہم ڈسکرائب کر چکے ہیں، آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی ڈسکرائب کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیشنل لینگویج تھی جیسے 1956 میں اردو اور بنگالی تھی، اسی طریقے سے اردو اور بنگالی اس میں بھی ہوگی۔ بیسک ڈیموکریسی اس میں جو تھی نیو سسٹم آف بیسک ڈیموکریسی واز انٹروڈیوس ان پلیس آف پاپولر لوکل گورنمنٹ سسٹم، ممبر آف بیسک ڈیموکریسی وار ریسپانسبل ٹو الیکٹ پریزیڈنٹ۔ اس میں جو سب سے پہلے طریقے جو بیسک ڈیموکریسی کا ذکر کیا گیا تھا جو انٹروڈیوس ہوگی، اور جو لوکل گورنمنٹ بیسیکلی اس میں قائم کی، یعنی جو لوکل طریقے سے لوگ سلیکٹ ہوں گے، ادھر کے لوگ ہوں گے، اور وہی لوگ جو تھے بعد میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سلیکٹ کریں گے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس کے علاوہ جو کامن انٹرسٹ کا ذکر کیا، جس میں جو فیڈرل گورنمنٹ اور جو پروونشل گورنمنٹ کے جو کامن انٹرسٹ ہوں گے ان کا جو کونسل خیال رکھے کہ اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ایک منسٹری ہے منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، کہ جس کی جو منسٹر ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں، جو سابقہ اسمبلی کی اسپیکر بھی رہ چکی ہیں، جس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ تمام صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انٹر لنک کرنا۔ اس کے علاوہ جو کیپٹل ٹیریٹری تھی اس کو کراچی سے جو تھا وہ اسلام آباد شفٹ کر دیا تھا، کیونکہ کراچی میں جو تھی کیونکہ بہت کنجسٹڈ ایریا تھا، اس وجہ سے اس کو اسلام آباد تبدیل کر دیا گیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن بھی اتنا زیادہ نہیں چلا تھا، اور 1969 کو اس کو جنرل یحییٰ خان نے اس کو بالش کر دیا تھا۔ اس کی بھی مین جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ آٹوکریسی تھی، کہ جو مطلب بیوروکریٹس وغیرہ جو تھے وہ اس میں انڈیو فیور کرتے تھے اور اس میں انوالو ہو جاتے تھے میٹرز وغیرہ میں، اور جو پریزیڈنٹ شپ آف ایوب خان تھی وہ
کوئی پراپر جو تھی وہ پراپر طریقے سے تو وجود میں نہ آئی تھی، اس وجہ سے، اور اس وجہ سے ان کو ایک وجوہات یہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ جو تاشکند ڈکلیریشن تھا اس کو بہت زیادہ لوگوں نے اس وقت کے جو تھے اس کو پسند نہیں کیا گیا تھا، اور اس وقت جو ایوب خان تھے وہ بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ تاشکند جو ڈکلیریشن تھا اس کو ایوب خان جو تھے اس میں جو تھے اس کا کیا نام ہے، ایوب خان اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ایک جموں اینڈ کشمیر کے جو ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک رام وارننگ کرتا ہے، ایک جو تھی ڈکلیریشن تھا۔ اس کے علاوہ جو لیک آف پروونشل اٹانومی دی گئی تھی ایسٹ پاکستان، مطلب اس میں پروونشل گورنمنٹ کو اس طرح کیونکہ پاورس ہی دی گئی تھی، اور اس کو لسٹ مقرر کی گئی تھی کہ وہ 1962 کے جو کانسٹیٹیوشن کے اینڈ میں اس کی لسٹ ذکر تھی کہ وہ یہ ایکسرسائز کر سکیں گے، تو اتنی زیادہ اس کو پاورس نہیں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو مارشل لا لگا کر اس کو مارشل لا لگا ہوا تھا، اور جو ایک فیلئر کا باعث نکلا، اور کوئی پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انلمیٹڈ پاورس آف پریزیڈنٹ، جیسے پہلے ڈسکرائب کر چکے تھے کہ وہ اس کے پاس لامحدود پاورس ہوتی تھی، وہ جو چاہے کرتا پھرے، اور پریزیڈنٹ کو جو تھا جیسے ڈیفیکلٹ امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ ہے، اس میں پریزیڈنٹ کو نکالنا انتہائی مشکل عمل ہوتا تھا، آپ آسانی طریقے سے نہیں نکال سکتے تھے پریزیڈنٹ کو۔ اور جو ویلتھ جو تھی، جو پیسے تھے، وہ کچھ لوگوں کے افرادوں کے ہاتھ میں رہ گئے تھے، اور پراپر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں تھی۔ اس وجہ سے ملک میں جو تھی کساد بازاری آ گئی، اور لوگ غریب سے غریب تر ہوتے رہے، اور اس اینڈ دی اینڈ یہ ہوا کہ ہمارے جو ملک میں تھا انفلیشن آ گیا، اور جس سے غریبوں کو سخت نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ جو آج کل جو اس کے 1962 کے بعد ایک جو کانسٹیٹیوشن جو ابھی تک ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے، وہ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن۔ یہ کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس میں جو سب سے پہلے جو آفیشیل ریلیجس تھا وہ ہے اسلام ہوگا ہمارا، جو اسلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا، اور پریمبل، یہ فرسٹ ٹائم کانسٹیٹیوشن میں پریمبل کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس میں آبجیکٹو ریزولوشن جو 12 اکتوبر 1949 کو لیاقت علی خان نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اس میں بطور پریمبل رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ریٹن تھا، وہ ایک بک کی فارم میں موجود ہے، اور یہ 280 آرٹیکلز پر مشتمل تھا، اور اس کے علاوہ یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ریجڈ تھا۔ اس کو امینڈ کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا 1962 کو امینڈ کرنا آسان تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی تھا جو مطلب اسلامک جو بھی ہم لائف گزاریں گے جو ہے وہ ہم اسلام کے مطابق لائف گزاریں گے، اور اسلام کے جو قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں گے، اور اس کے علاوہ جو فنڈامنٹل رائٹس جو تھے بیسک وہ پرووائڈ کر دیے گئے تھے کہ تمام لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہوگا کہ وہ کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں، کہیں بھی گھر بنا سکتے ہیں، کہیں بھی بزنس کر سکتے ہیں، کوئی بھی جماعت قائم کر سکتے ہیں، کوئی اسلام کے بارے میں پروفیس کر سکتے ہیں، مطلب تبلیغ کر سکتے ہیں اسلام وغیرہ کی، یہ اس میں دیے گئی تھی، فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پرنسپل پالیسی ڈسکرائب کی گئی تھی کہ اس میں منارٹیز کی کیا حقوق حاصل ہوں گے، وومنس کی کیا حقوق حاصل ہوں گے، چلڈرن کی کیا حقوق حاصل ہوں گے، اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا ہماری پالیسیز ہوں گی۔ اور اس میں جو یہ اس کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی پارلیمنٹری فارم آف جو تھی وہ ہوگی، گورنمنٹ ہوگی۔ اس میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا وہ بیسیکلی پرائم منسٹر ہوگا، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی دی جنرل پبلک ہوتا ہے، جن کو نیشنل اسمبلی الیکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے 4 صوبے ہوں گے، جن کو 4 صوبے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس میں فرسٹ ٹائم کانسٹیٹیوشن میں جوڈیشل ریویو کا ذکر کیا گیا تھا۔ جو بھی کانسٹیٹیوشن سے جو تھی کانسٹیٹیوشن سے اور اسلام سے
مخالف قوانین تھے ان کو جوڈیشل ریویو کے تحت ختم کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ فرسٹ ٹائم ایسے کانسٹیٹیوشن کے پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشن میں فرسٹ ٹائم بائی کیمرل جو تھی اسمبلی لیجسلیچر کا اسٹیبلش کی گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو 1956 میں نہ 1962 میں اسٹیبلش کی گئی تھی۔ بائی کیمرل جو پارلیمنٹ ہے اس میں 2 ٹائپس آف لیجسلیچر کا ذکر کیا گیا تھا، ایک اپر ہاؤس اور ایک لوور ہاؤس، جس سے آج کل اپر ہاؤس کو سینٹ اور لوور ہاؤس کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی کہ تمام جوڈیشری انڈیپینڈنس ہوگی، وہ خود اپنے کام کر سکتی ہے، اپنی تنخواہیں ججز وغیرہ کی خود مقرر کر سکتی ہے اس طریقے سے۔ اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کا فرسٹ ٹائم توہین عدالت کا قانون اس میں کانسٹیٹیوشن میں ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی سنگل نیشنلٹی تھی، کوئی بندے کو رائٹ حاصل نہیں تھا کہ وہ ڈبل نیشنلٹی حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ جو نیشنل لینگویج تھی، کیونکہ اس سے پہلے اردو اور بنگالی تھی، کیونکہ 1971 میں ہمارا جو مشرقی پاکستان تھا وہ علیحدہ ہو گیا تھا، اس لیے جو قومی زبان تھی ہماری وہ اردو رکھی گئی۔ اس کے علاوہ جو رول آف لا تھا کہ تمام رول آف لا کے تحت چلیں گے اور کسی کو مطلب قانون میں برتری حاصل نہیں ہے اور تمام قانون کو بے کریں گے، اس میں کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 4 میں ذکر کیا گیا تھا۔ اور اس میں جو تھی ڈیموکریٹک پرنسپل آف ڈیموکریسی کو فالو کیا جائے گا، تمام لوگ باقاعدہ طور پر جنرل الیکشن کے ذریعے اسمبلیز میں آئیں گے اور وہ ہر کسی کو جواب دہ ہوں گے۔ تھینک یو فار واچنگ آور سیکنڈ لیکچر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر کوئی بھی پرابلم ہوئی تو آپ اس میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا باقاعدہ جواب دیا جا سکے۔ اور نیچے میں ابھی ڈسکرپشن میں ویب سائٹ بھی دے رہا ہوں، اس میں آپ اپنے نوٹس اس کے جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔